الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. حضرات، شعبان کے مہینے کے بالکل اواخر میں سورہ یونس کی تفسیر کا مرحلہ اختتام کو پہنچا. پھر سورہ ہود شروع کرنا تھا، مہینے کی آخری نشست تھی. اس کے بعد ماہ مبارک، پھر گزشتہ مہینہ ماہ آخری مہینے کی نشست تھی، تو دوسرے موضوعات تھے. اب میں نے آپ کے سامنے سورہ ہود کی تلاوت فرمائی ہے. سورہ ہود مکی صورت ہے اور سورہ یونس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. اس کے آگے لکھا ہوا ہے 52 یعنی نزولی اعتبار سے جو قرآن کی 114 صورتیں ہیں، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 52 نمبر ہے. سورہ یونس کا 51 تھا، 51 تھا، اس کا 52 ہے. اس صورت میں بے شمار انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی قوم جو نہیں مانی ان پر جو عذابات آئے ہیں اس کی تفصیلات ہیں. اور جو بڑی صورتیں ہوتی ہیں ان میں شروع کے حصے میں گزرے ہوئے اقوام کا تذکرہ اور توحید کا تذکرہ ہوتا ہے اور سورت کے آخر میں ایک جامع نصیحت بھی ہوتی ہے. میں نے یہ حدیث بھی سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود ہے، سورہ مرسلات ہے، سورہ تکویر ہے، ان جیسی صورتوں میں جو مضامین ہیں ان کو اگر کوئی غور سے پڑھے سمجھے تو اس کے اوپر جو ہے بہت خوف اور خشیت طاری ہوتی ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے کہ آپ پر بڑھاپے کے تھکان کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. یہ صورت جمعہ کے دن خصوصی طور پر پڑھنے کی فضیلت ہے. اگر آدمی جمعہ کے دن جہاں اور ذکر و اذکار، درود اور سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اس صورت کو بھی پڑھے تو بڑی اچھی اور خیر کی بات ہوگی. اس صورت میں ویسے تو 123 آیتیں ہیں اور جو ہے 10 رکوع ہیں. شروعات جیسے سورہ یونس میں ہوئی تھی الف لام را، اس صورت کی بھی شروعات الف لام را سے ہو رہی ہے. اور یہ بات پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں، جدا جدا مقطعات کہتے ہیں جدا جدا حروفوں کو، یہ جو حروف مقطعات ہیں ان کے جو معانی اور مفاہیم ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا معنی ہے اور مفاہیم ہیں.
اس میں کیا رمز ہے؟ بہت سارے احباب نے اس پر بھی کلام کیا ہے، لیکن وہ جو رمز ہے، وہ جو اشارے ہیں، وہ اتنے باریک اور اتنے لطیف ہیں کہ بڑے بڑے حضرات بھی اسے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے حجت اللہ البالغہ جو اپنی مشہور اور معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کتاب میں ان حروف مقطعات کی معانی اور مفاہیم پر بڑی جامع بحث کی ہے، اور عالم یہ ہے، عالم اس بحث کا یہ ہے کہ اس کتاب کی جنہوں نے شرح کی وہ ہیں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری قدس سرہ، جنہوں نے 8 جلدوں میں، 8 ضخیم جلدوں میں 700-800 صفحات پر مشتمل 8 جلدوں میں جو اس حجت اللہ البالغہ جو عربی میں کتاب ہے اس کی جو شرح کی ہے، اور ان مفتی صاحب کی قرآن کی تفسیر بھی ہے، بخاری کی شرح بھی ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ کنہوں نے؟ مفتی سعید احمد صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے مفتی، قریب میں ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہ نے ان حروف مقطعات کے سلسلے میں جو مباحث کیے ہیں اور جو اس کے معنی اور مفاہیم لکھے ہیں، میں بھی نہیں سمجھ سکا ہوں۔ اب جب اتنے بڑے آدمی سمجھنے سے قاصر ہیں تو اب وہ بحثیں بہت نازک ہیں، علمی ہیں، اور ان بحثوں کو پہلے سے علم کا اگر کچھ بیک اپ نہ ہو تو نارمل آدمی بھی اسے نہیں سمجھا سکتا، نہ سمجھ سکتا ہے۔ میں نے بھی بہت کوشش کی کہ جو مفسرین نے اس سلسلے میں باتیں لکھی ہیں ان کو کچھ حد تک سمجھوں، تو صاف بات ہے کہ میں نہیں سمجھ سکا۔ مجھے وہی بات جو سب سے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ جمہور مفسرین اس حروف مقطعات کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں تفسیر میں، وہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگوں نے کچھ اشارے دیے، جیسے الف لام میم میں الف سے مراد اللہ ہے، لام سے جبریل ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی یہ کلام اللہ کی طرف سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ بہرحال سورہ یونس کی شروعات بھی الف لام را، سورہ ہود کی شروعات بھی الف لام را، دونوں میں کیا ربط ہے، دونوں میں کیا تعلق ہے؟ ایک تعلق یہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی مکی صورت ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی مشرکین کو، کفار کو جو نہیں مان رہے تھے گزرے ہوئے انبیاء کے واقعات کو بتایا گیا، اس میں بھی بتایا جا رہا ہے۔ کتاب اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن وہ کتاب ہے کہ احکمت، دلائل کے ذریعے سے اسے مضبوط کیا گیا ہے، اس کی آیتوں کو دلائل سے مضبوط کیا گیا ہے، پھر اس کو تفصیل کے ساتھ ایک ایسی ذات کی طرف سے تفصیل سے واضح کیا گیا ہے جو حکیم بھی ہیں، جو تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں، اور خبیر بھی ہیں، یعنی تمام حالات سے واقف بھی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ کتاب ہے کہ اس کی آیتیں محکم ہیں، یعنی دلائل سے مضبوط ہیں
کسی بھی قسم کا نقص، کسی بھی قسم کی کمی اس میں نہیں ہے، اور پھر اسے تفصیل کے ساتھ من لدن حکیم خبیر، ایک دانا اور باخبر ذات کی طرف سے واضح کیا گیا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں بیان کردہ کوئی حقیقت، چاہے سورج سے متعلق ہو، چاند سے متعلق ہو، دن رات سے متعلق ہو، ہواؤں سے متعلق ہو، کوئی بھی تحقیق جو قرآن نے ذکر کیا یا اس سے سمجھ میں آیا، آج دنیا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی سائنس اس نتیجے پر نہیں پہنچی ہے کہ اس کی کسی بات کو یہ کہہ دے کہ یہ جو حقیقت بیان کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ شاید پچھلے ہفتے میں نے یہ بات یہاں بیان کی یا نہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ 15ویں پارے میں اللہ نے بات بتائی کہ رات اور دن یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند نشانیاں ہیں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللیل، ہم نے رات کو یعنی چاند کی روشنی کو مٹایا تاکہ اس میں آدمی آرام کر سکے۔ اس آیت کے ذیل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند بھی سورج ہی کی طرح روشن تھا جب اسے پیدا کیا گیا، بعد میں اس کی روشنی کو ختم کیا گیا۔ یہ بات ابن عباس مفسر قرآن اس آیت کی ذیل میں 1450 سال پہلے کہے، اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ ناسا کی جو موجودہ تحقیق ہے وہ اب وہیں آ کر پہنچی ہے۔ ناسا والے کہہ رہے ہیں کہ چاند بھی کبھی روشن تھا، بعد میں اس کی روشنی ختم ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ آپ کہہ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، بے شک میں تم سب کے لیے ان کی طرف سے باخبر کرنے والا، ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یعنی اللہ کو مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اور وہ خبردار کرنے آئے ہیں، ان کی بات کو مانو۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ تم مغفرت طلب کرو تمہارے رب سے، یعنی گناہوں کی معافی مانگو۔ گناہ ہوتے رہتے ہیں، بھول چوک ہوتی رہتی ہے، بڑوں کے بڑے آداب ہوتے ہیں، بڑے دربار کے بڑے آداب ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ معمولی سے بڑے لوگ جو دنیا میں ہمارے ہی طرح ہیں، ان کو جو وہ عہدے ملے ہیں، ان عہدوں کے وجہ سے ایسے ایسے ان کے لیے قوانین ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ بہت پہلے کی بات ہے، ایک پروگرام ہوا جس میں ہمارے ملک کے اس وقت کے نائب صدر ہند حامد محمد حامد انصاری صاحب آئے ہوئے تھے۔ پروگرام تھا، ایک پروگرام میں آئے تھے بنگلور میں، تو بہت بڑا اسٹیج تھا۔ تو میں نے کہا کہ بھئی اسٹیج کے پیچھے بھی بہت جگہ ہے، صدر کی کرسی کے پیچھے، نائب صدر ہند کی کرسی کے پیچھے بھی جو ہے لوگ ان کو بٹھا سکتے ہیں جو بڑے درجے کے۔ تب بتایا گیا کہ اصول ہے صدر ہند اور نائب صدر جس لائن میں بیٹھے ہیں ان کے آگے بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا اسی طرح، اور ان کے پیچھے بھی کسی کو نہیں بٹھا سکتا۔ عجیب عجیب اصول ہیں۔ جب دنیا کے انسانوں کے لیے اس طرح کے اصول ہیں تو اللہ تو خالق و مالک ہیں، ان کے لیے بھی بڑی عظمتیں ہیں، ان کے گھر کے بڑے آداب ہیں، اور یقیناً ہم سے اس میں کوتاہی ہوتی رہتی ہے۔ نماز بڑی عبادت ہے، اسی میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ آدمی نماز کو کھڑتا ہے، اسی وقت شیطان اور نفس وسوسے لے کر آ جاتے ہیں، عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔
آدمی روزے کی حالت میں ہے، عجیب عجیب وسوسے آ جاتے ہیں، حج میں ہے وسوسے آ جاتے ہیں، بعض مرتبہ دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن ایک سیکنڈ کے لیے خیال بھٹکتا ہے تو پھر بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، خیالات بھٹک گئے، تو وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو، گناہوں کی معافی کو مانگتے رہو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تم لوگوں کو ایک اچھی زندگی دیں گے ایک مدت تک۔ ایک زندگی کی ایک مدت ہے، وہ مدت تک تمہیں جو ہے اچھی جو ہے زندگی عطا کریں گے، اور وہ دیں گے ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ اجر و ثواب، ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ ذی فضل فضلا، کوئی آدمی زیادہ ان سے جڑا ہوا ہے تو اسے زیادہ ملے گا۔ سوال ہوگا کہ بھی بہت سے جو اللہ والے ہیں، اللہ والوں کو تو چھوڑیے، تھوڑی دیر کے لیے انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، وہ کتنے اللہ کے فرما بردار اور کتنے اللہ کے قریب ہیں، لیکن جب ہم ان کی حالات زندگی پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خود سید الثقلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو دو چاند نظر آ جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ہر زیادہ کام کرنے والے کو زیادہ دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بھی کہاں زیادہ ہے؟ اس کے بعد صحابہ، اس کے بعد اولیاء اعظام کی زندگیوں کو دیکھ لیجئے کہ بعض مرتبہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کئی لوگوں سے قرض لیا تھا اور پورے قرض دار ان کے گھر میں آ گئے کہ بھئی آپ نے جو قرض لیا ہے واپس کرو۔ انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ جب تک آپ دیں گے نہیں ہم جائیں گے نہیں۔ تو اتنے ہی میں باہر راستے سے آواز آئی، کوئی بچہ کوئی چیز کھانے کی بیچتے ہوئے جا رہا تھا، مٹھائی۔ ان اللہ والوں نے کہا کہ بھئی اسے بلا لو اس بچے کو۔ وہ بچہ آیا مٹھائی لے کر، گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی چیزیں ہاتھوں میں لے کر تٹوں میں بیچتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں، ایسا ہے ان سب کو کچھ خاطر تواضع کرو، مہمان نوازی کرو، سب کو وہ مٹھائی لے کر کھلا دیا۔ بچے نے سب کو کھلا دیا اور خوش ہو گیا کہ چلو ایک ہی جگہ پورا کاروبار ہو گیا، بیپار ہو گیا۔ بچے نے کہا حضرت پیسے دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ بھی قرض مانگنے آئے ہیں، اب تمہارا بھی قرض چڑھ گیا ہے، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ اب اتنا کہنا تھا، وہ بچہ رونا شروع کر دیا۔ وہ بچہ رونا شروع کر دیا کہ مجھے امی ماریں گے، ابو ماریں گے، پوری مٹھائی کھا لیا اور پیسے نہیں، یہ بھی قرض کا ہے، تم بھی قرض والے ہو، بیٹھ جاؤ۔ اب وہ زار و قطار رونا شروع کیا، ادھر اس نے رونا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے ان بزرگ کو کہا کہ فلاں بڑے آدمی کی طرف سے آپ کی خدمت میں یہ کچھ ہدیہ ہے۔ تو وہ ہدیہ لے کر دیکھا گیا تو وہی اشرفیاں دینار درہم تھے، اور اتنے ہی تھے جتنے قرض خواہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کو انہوں نے دے دیا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت جب کہیں سے آنے والا تھا تو آپ نے کیوں ہمیں خواہ بٹھا رکھا، اور دوسرا اس بچے کی مٹھائی کھا کر اسے رلانے کا کیا مسئلہ تھا؟ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی تم لوگ آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نہیں، اس بچے کی وجہ سے مسئلہ اللہ نے حل کیا۔ وہ اس طرح کے جتنے بیٹھے ہوئے تھے اس میں سے کوئی رونے والا نہیں تھا۔ ابھی بچے نے آیا اور آ کر جو رویا ہے، اس رونے کی یہ برکت ہے کہ سب کا مسئلہ حل ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کے یہاں ان آنسوؤں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔
اس لیے میں نے یہ کام کیا۔ تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو سوال یہ ہوگا کہ بھئی جب ہر زیادہ محنت کرنے والے کو، نیک کام کرنے والے کو زیادہ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، یہاں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو سنیے، دینے سے مراد اگر آپ صرف اس دنیا کی معمولی حقیقت والی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو غلط۔ جو جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اسے اتنی ہی حاصل ہوتی ہے، اور اس معرفت اور محبت کے مقابلے میں ساتوں دنیا کے خزانے جو ہے کچھ نہیں۔ اب اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھنا ہوگا۔ گزرے ہوئے زمانوں میں جو بھی جہاں بھی حکومتیں ہوتی تھی، ان کی اپنی جو سرحدیں ہوتی تھی، تو پوری ایک فصیل بنا دی جاتی تھی، ایک بڑی دیوار پورے شہر کے اطراف میں بنا دی جاتی تھی تاکہ کوئی اندر نہ آئے، راتوں میں کچھ ڈاکہ وغیرہ نہ پڑے۔ سری رنگا پٹنم میں بھی آپ دیکھیں گے ملے گی، چاروں طرف دیواریں ہیں۔ اسی طرح بیجاپور، بیدر وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ جو حکومتیں ہوتی تھی وہ اپنے شہر کے اطراف میں بڑی دیواریں بنا دیتے تھے اور جگہ جگہ دروازے رکھتے تھے تاکہ آنے جانے کے لیے۔ ایک دن ایک اللہ والے ایک شہر میں داخل ہونا چاہ رہے تو دیکھا دروازہ بند ہے۔ دن میں شہر میں داخل ہونے کا جو مین ڈور ہے وہ بند ہے۔ انہوں نے وہ جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا دربان، اس سے پوچھا کہ بھئی کیوں بند ہے، کچھ معاملہ ہے کیا جس کی وجہ سے دروازہ بند ہے، اندر نہیں جا سکتے، دن میں تو کھلا رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں واقعہ ہے، اس وجہ سے بادشاہ کا حکم ہے دروازوں کو بند ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا حکم ہے؟ ان اللہ والوں نے پوچھا کیا حکم ہے؟ کہا بادشاہ سلامت کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت باز پرندہ اڑ گیا ہے، ان کے ہاتھ سے اڑ گیا ہے، تو اس لیے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ بھئی شہر کے اطراف میں جو بھی دیواروں کے ساتھ دروازے ہیں ان کو بند کر دو۔ ان اللہ والوں نے کہا یا اللہ تیری بھی عجیب نرالی قدرت ہے کہ باز پرندہ کیا دروازے سے جائے گا باہر؟ اس کی اڑان ہی اتنی اوپر ہوتی ہے، وہ تو اوپر سے اڑ کے کہاں جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا یا اللہ تیری بھی عجیب نرالی شان ہے، ایسے احمق اور بیوقوف آدمی کو تو اتنے بڑے ملک کی آپ نے سلطنت اور باغ دوڑ دے رکھی ہے، اور ہم ہیں کہ دن رات تجھے پکار رہے ہیں اور پیروں میں جوتے اور چپل تک صحیح سالم نہیں ہے، کھانے پینے کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ باز کو کیا ضرورت ہے کہ بھی وہ آئے اس دروازے سے اڑ کر جائے، وہ تو اوپر سے نکل جائے گا۔ اتنا انہوں نے کہا تو فوراً ان کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات الہام ہوئی کہ جس میں بتایا گیا کہ اچھا ہماری تقسیم پر آپ کو اگر اعتراض ہے تو ہم اس بادشاہ کی حماقت اور بیوقوفی کے ساتھ پورا ملک آپ کو دے دیں گے، اور ہم نے ہماری جو معرفت اور محبت جو تمہارے دل میں ڈالی ہے وہ اٹھا کر اسے دے دیں گے، بولو کیا تم بدلنے کے لیے تیار ہو؟ فوراً وہ اللہ والے سجدے میں گر گئے اور اللہ سے انہوں نے معافی چاہا کہ اللہ آپ کی معرفت اور محبت کے سامنے اس تخت کی، اس حکومت کی، اس بیوقوفی کی کیا اہمیت؟ تو وہ یؤتی کل ذی فضل فضلا کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر زیادہ کرنے والے کو اور محبت کی آگ بڑھاتے ہیں۔ باقی دنیاوی سامان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس میں حکمتیں ہیں، وہ کوئی اصل چیز نہیں ہے، اور بڑھاتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم نے اعراض کیا اس چیز سے، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو مجھے خوف ہے تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب کا۔ نہیں مانا تم لوگوں نے، نافرمانی کی،
ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے، اس لیے مانو۔ حضرات اس کے آگے بھی آیتیں ہیں، لیکن ایک اہم موضوع کی وجہ سے میں بات اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں، ضروری موضوع ہے، اور وہ یہ ہے کہ 10 تاریخ بروز بدھ چہارشنبے کو الیکشن کی تاریخ متعین ہے، ووٹنگ ہونے والی ہے، اور امت مسلمہ کا جو گزشتہ زمانوں سے اس سلسلے میں جو حال رہا ہے وہ ہر بار بدتر سے بدتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ووٹ کی اہمیت بڑھ رہی ہے، لیکن امت اس اپنی دی ہوئی طاقت کو، اس کے استعمال کو صحیح نہیں کر پا رہی۔ امت یہ کہہ رہی ہے کہ بھی ہم ووٹ ڈالیں نہ ڈالیں، اس سے کیا ہونے والا ہے، جو ہونا وہ ہوگا ہی۔ سوال یہ ہے بھئی جب تک آپ کو جینا ہے تب تک ہی جئیں گے نا، پھر کھانا پانی کیوں کھاتے ہیں آپ؟ مت کھائیے، تدبیر کو اختیار کرتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھی زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، زندہ رہنے کے لیے پینا ہے۔ تدبیر اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ اگر یہی حال رہا، یہی سستی کا حال رہا، تو اس کا خمیازہ آنے والے دنوں میں بہت بری شکل میں آ رہا ہے۔ اب امت کا شیرازہ اتنا بکھر چکا ہے کہ اب یہ خبر ہم سے نکل کر غیروں تک پہنچ چکی ہے۔ 2% 3% کی برادریاں اپنا سب کچھ منوا رہی ہیں، اور امت جو 12 کہیں 18% کہیں 20% کہیں 40% ہے، وہاں اپنی بات منوانے میں ناکام۔ پھر ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ میں کسی کی نہ سنوں۔ بعض علاقوں میں جہاں کسی مسلمان یا صحیح آدمی کو جیتنے کے لیے کسی اور کے ووٹ کی ضرورت نہیں، وہاں بھی ہار رہے ہیں۔ کرناٹک میں تقریباً 60 کے آس پاس ایسے علاقے اور کانسٹیٹیوشنز ہیں کہ جہاں پر امت کو اپنے پسند کے امیدوار کو جتانے کے لیے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے 60 میں زیادہ کہہ رہا ہوں، 30 مان لیجیے، آدھے تو مانیں گے، آپ کریں گے سروے، آج ہی بیٹھ کر آپ پڑھیں گے، تحقیق کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، 30 تو آپ مان لیجیے۔ اب ان 30 میں گزشتہ الیکشنوں میں دیکھیے کہ ہر بار کے الیکشن میں امت مسلمہ کے افراد MLA کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 5 6 7 تک مسئلہ آ کر رک گیا ہے۔ تو یہ جو شیرازہ بکھر رہا ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم لوگوں کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ یہ دنیا میں ایک دن آئے ہیں، ایک دن جانا ہے، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں۔ ایسا تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی جاتا ہی نہیں، اسے اس کی دولت نے، اس کی شہرت نے، اس کی طاقت نے، اس کے سیاسی دبدبے نے ہمیشہ کے لیے رکھ لیا ہو، ایسا تو دنیا میں ہے نہیں۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے، 2 2 4 کی طرح۔ مسئلہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اور ایمان کی حفاظت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ماحول اسی طرح بد سے بدتر ہوتا رہا تو آنے والے زمانوں میں ہم ہی کمزور نہیں پڑیں گے، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں وہ اور کمزور پڑ جائیں گی، پھر ان کو اسلام اور ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں رہ جائے گا۔ اس لیے اپنی ووٹ کی طاقت کو، جو شریعت کا بھی حکم ہے، سمجھیں، یہ گواہی ہے اور یہ سفارش ہے،
یہ امانت ہے، یہ وکالت ہے، اس کا استعمال کریں اور پورا پورا ایک آدھ آدمی کوئی مجبوری میں پھنس گیا کوئی بات 50%، 55%، 60% تو سب سے ہائیسٹ ہے بیجاپور کا شاید، اور 50% سے نیچے آ گئے ہیں، اور پھر 50% میں تقسیم، کئی لوگوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ہر آدمی الیکشن میں کھڑتا ہے، دل تو ہم سب کا چاہتا ہے، میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی الیکشن میں کھڑوں، ایسا نہیں کہ میرا دل نہیں چاہتا، سب کا دل چاہتا ہے، لیکن سب کام سبھی لوگ کرنا چاہیں دنیا کا نظام نہیں چلتا، اور ایک پرفیکٹ آدمی کے لیے کسی میں خامی نہ ہو یہ بھی ناممکن ہے، کچھ نہ کچھ خامیاں ہوتی ہیں، شریعت نے بتایا احون البلیتین، جو ہلکی مصیبت ہے اسے اختیار کریں، اس لیے اپنے ووٹ کا ضرور استعمال کریں، ماؤں بہنوں کو، بیٹیوں کو، اور بڑوں سے رائے مشورہ کر کے جو فیصلہ آپ کو سمجھ میں آئے اس پر عمل کریں، لیکن ووٹنگ میں نہیں جانا، سستی سے رہ جانا، کوتاہی کرنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی صحیح نہیں سوچ۔ سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنایا تھا، تمام قبائل سے کس طرح رہنا ہے، کیا کرنا ہے۔ دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو ماحول چاہیے، اور ماحول آپ کے ووٹ سے بنتا ہے، اور اگر ماحول ہی نہیں ملا تو پھر آپ کو دین پر کیسے عمل کر سکیں گے؟ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں، ضرور ووٹ کا استعمال کریں اور ووٹ ڈالیں، کسے ڈالنا ہے کسے نہیں ڈالنا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنے بیٹھ کر اپنے علاقے میں جو بھی ذمہ دار احباب ہیں، سربراہ ہیں، اسے رائے مشورہ کر کے اس پر عمل کریں۔ ہم کسی کی وکالت یا کسی کی طرفداری تو نہیں کرتے، نہ ہمیں اس کی اجازت ہے، ہم ہر آدمی کو سمجھتے ہیں کہ عاقل ہے، بالغ ہے، سمجھدار ہے، ماحول کو جانتا ہے، اسے کیا کرنا ہے وہ دیکھ کر کام کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، لک الحمد و لک شکریہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمدللہ رب العالمین۔